لنچ سورۃ الملک آغاز آیت نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ قابل غور ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیر کے ساتھ چھوٹا نون لکھا ہوا ہے پہلی آیت کے آخر میں، جس کا اختتام لفظ قدیر پہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ چھوٹا نون ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت میں اس بات کا خیال فرمائیں گے کہ جہاں دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں اور اس کو بعد والے لفظ سے ملانا ہو، تو ایک پیش پڑھا جائے گا، ایک زبر پڑھا جائے گا، ایک زیر پڑھا جائے گا، اور دوسرا زبر زیر پیش وہ نون کی شکل اختیار کر لے گا۔ اگر یہاں آپ نے رکنا ہے تو شیء قدیر رک گئے۔ اگر اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر یہ قدیر الذی کر کے اس کو پڑھیں گے۔ یہ اصل میں قدیر ہے، یہ اصل میں قدیر ہے، نہایت قدرت رکھنے والا۔ لیکن اس پہ وقف کریں گے تو دو پیش کو جزم بنا دیں گے، قدیر پڑھیں گے۔ اور اگر اس کو آگے ملانا ہوگا تو ایک پیش پڑھیں گے، دوسرے پیش کو زیر والا نون بنا لیں گے، جیسا کہ اس جگہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو پھر قدیر الذی ملا کے پڑھیں گے تو قدیر الذی، اور اگر وقف کریں گے تو پھر قدیر اس کو پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں 4 دعوے فرمائے۔ ایک دعویٰ اپنے وجود کا، دوسرا دعویٰ اپنی صفات کے کامل ہونے کا، تیسرا دعویٰ پورا نظام کائنات اللہ کے اختیار میں ہونے کا، اور چوتھا دعویٰ کہ اللہ کو مکمل قدرت حاصل ہے، اللہ چاہے تو اس کائنات کے ساتھ اور کائنات بھی بنا دے، اس کو مٹا کے دوسری کائنات بھی بنا سکتا۔ یہ 4 دعوے فرمائے اور پھر اس کے بعد آگے اس کے دلائل ہیں۔ تو فرمایا کہ الذی وہ جس نے، خلق الموت پیدا کیا موت کو، کہ موت کیا ایسی چیز ہے جو نظر آئے؟ نہیں۔ یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ جو مخلوقات ہیں بنیادی طور پر 2 قسم کی، جواہر، عوارض۔ جواہر وہ چیزیں ہیں جو اپنا وجود ظاہر کرتی ہیں، اور عوارض وہ چیزیں ہیں جو اپنا وجود کسی ذریعے سے ظاہر کرتی ہیں۔ دیکھیے کپڑا ہے، آپ نے دیکھا تو نظر آ گیا کپڑا ہے۔ رنگ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رنگ ساز سے آپ رنگ کراتے ہیں تو کسی چیز پہ رنگ لگا کے آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو۔ تو رنگ جو ہے یہ عوارض میں سے ہے۔ تو غصہ، خوشی یہ عوارض ہے، رات دن یہ عوارض ہے، اور زمین آسمان
یہ جواہر ہیں. تو موت عوارض میں سے ہے. تو اس وقت دنیا میں تو اس کا وجود کسی ذریعے کے بغیر نظر نہیں آتا. آدمی مرے گا تو موت کا پتہ چلے گا. قیامت کے دن ہر چیز آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوگی. فرمایا کہ جس وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے جہنم سے نکلنا تھا سزا کے بعد بھی وہ نکل چکے. اب جو لوگ جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا. اہل جنت بھی دیکھیں گے، اہل جہنم بھی دیکھیں گے. تو ہمیں کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو. تو یہ موت اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا ذریعہ ہے. کہ مریض پڑا ہوا ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، آپ پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، مریض کا کیا حال ہے؟ کہ اب دعا کریں. جب تمام مایوسیاں ہی مایوسیاں ہو جائیں اب انسان کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. تو موت اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. موت فکر آخرت کا ذریعہ ہے. اور یہ موت اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اگر یہ موت نہ ہو تو دنیاوی زندگی کے بعد دائمی زندگی کیسے نصیب ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موت کو پیدا فرمایا. والحیات اور زندگی کو. موت شرط ہے کسی کی کہ موت سے یاد ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں اور دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اور حیات یہ ظرف ہے کہ جس میں نعمتیں ملنی ہیں. تو حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. موت ہے، فنا ہے، پھر زندگی، پھر موت ہے، پھر زندگی. تو اللہ نے موت کا ذکر پہلے فرمایا، حیات کا ذکر بعد میں فرمایا. اور اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اے زندگی میں مگن لوگوں، اے انسانوں جو زندگی میں مگن ہو گئے ہو، اپنی موت کو یاد رکھو. اسی طرح شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام آخرت میں فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا. تو موت کو اپنے سامنے رکھنا ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں. یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے. بزرگوں سے ایک بات لڑکپن میں سنی تھی کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں نماز جمعہ کے بعد. حضرت نے پوچھا کہ میرے صحابہ، کبھی کبھار حضرت کوئی سوال فرماتے تھے، یہ دعوت غور و فکر ہے. فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دنیا کی زندگی کے بارے میں تمہیں کیا امید ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت میں اس دنیا کو انتہائی مختصر، دنیا کی زندگی کو انتہائی مختصر سمجھتا ہوں کہ آج جمعے کا دن ہے، نماز آپ کے پیچھے ادا کی ہے، معلوم نہیں کہ آئندہ جمعہ نماز آپ کے پیچھے ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، یہ ظہر کا وقت ہے، معلوم نہیں کہ عصر کی نماز آپ کے پیچھے ادا کر سکوں گا کہ نہیں. تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابی عرض کیا، حضرت آج یہ ظہر کا وقت ہے، معلوم نہیں کل ظہر کے وقت آپ کے پیچھے نماز ادا کر سکوں گا کہ نہیں. تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ حضرت میں اتنا مختصر سمجھتا ہوں ظہر کا وقت ہے کہ عصر کی نماز آپ کے پیچھے ادا کر سکوں گا کہ نہیں. میرے محترم دوستوں، نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے میں سوال کیا ہے
نہیں، حضرت تو زندگی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواب دے رہے ہیں نماز کی نسبت سے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان کی زندگی وہ ہے جو نماز والی ہو، اور اہل ایمان کی موت وہ ہے جو شہادت کی موت ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ضابطے میں پوری طرح ڈھلے ہوئے، تو زندگی کا ذکر کر رہے ہیں نماز کے ساتھ، اگر نماز نہیں تو زندگی زندگی نہیں۔ چوتھے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، اس وقت میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں، معلوم نہیں گھر تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ میرے صحابہ، تم نے زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، میں آخری نبی یہ بات بھی نہیں جانتا جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ زندگی تو اس قدر مختصر ہے، اور زندگی کا اختصار معلوم ہوگا موت سے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ سب سے بڑا باعث کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا باعث موت ہے، اور سب سے بڑی دولت دنیا کے اندر یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ایک زندگی عمل کی زندگی، ایک زندگی نتیجے کی زندگی، یہ زندگی عارضی زندگی، وہ زندگی دائمی زندگی۔ تو یہ موت اور زندگی کا نظام کیوں ہے؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایوکم تم میں سے کون ہے احسن زیادہ بہتر عملاً عمل کے لحاظ سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ وہ آزمائے تم کو تم میں سے کون اکثر اعمالا، کہ زیادہ اعمال کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا فرمایا، کہ دیکھا جائے گا کہ عمل بہتر بھی ہے یہ بہتر نہیں، تھوڑا زیادہ تو بات کی بات ہے کہ یہ عمل صحیح بھی ہے کہ عمل صحیح نہیں، اور عمل صحیح کون سا ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضری دیتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت صحیح عمل کون سا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، حضرت نے فرمایا کہ احسن عمل وہ شخص ہے جو احسن عمل کر رہا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کرے۔ مختصر ترین بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی، جو فضیلتیں عطا فرمائی، ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کلمات مختصر اور ان کے اندر معانی کا سمندر۔ کتنی مختصر بات کہ اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کریں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے احسن عمل۔ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ تو یہاں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ وہاں گنتی نہیں ہوگی۔ اکثر کا لفظ اگر استعمال ہوتا تو پھر اس کا تعلق گنتی کے ساتھ ہے، یہاں احسن کا لفظ ہے کہ اس کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، اور وہ عمل جو قبولیت والا عمل ہے اس میں بنیادی طور پر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو۔ فرمایا کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ان کے نیک اعمال کا ڈھیر پڑا ہوگا۔ جہنم سے ایک ہوا چلے گی گرم، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو کہ اعمال کا ڈھیر پڑا ہے، دنیا کے اندر رفاہی کام کیے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا سلسلہ چلایا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، کہاں کہاں کام کیے ہیں، پورا وقت لگائے، اب خوش ہیں کہ اعمال پڑے ہیں۔ تو یہ گرم ہوا نکلے گی جہنم سے اور ان اعمال کو اڑا لے جائے گی، ان کے اندر
عقیدے کا وزن نہیں ہے تو وزن بنے گا عقیدے کے ساتھ. اور میدان صاف، جب صاف ہے تو کس عمل کا وہ اجر پائیں گے؟ سب سے پہلی بات کہ عقیدہ صحیح. دوسری بات یہ کہ عمل شریعت کے مطابق، اپنی مرضی کا عمل نہیں. جس کو شریعت نے نیکی کہا ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اور سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے شیطان کو دھتکارا تو شیطان نے کہا کہ اللہ کہ میں انتقام لوں گا تیرے بندوں سے. میں آؤں گا ان کے پاس چار طرف سے، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. سامنے سے آنا کہ انسان سفر کر رہا ہے کس طرف؟ آخرت کی طرف. سامنے سے آؤں گا ان کو آخرت سے غافل کر دوں. پیچھے سے آؤں گا کہ انسان چھوڑ کے جا رہا ہے کس کو؟ دنیا کو. پیچھے سے آؤں گا دنیا کی کشش کی طرف متوجہ کروں گا. بائیں سے آؤں گا گناہوں کی لذت میں مبتلا کر دوں گا. اور جو سب سے خطرناک چیز وہ دائیں طرف ہے. دائیں سے آؤں گا وہ اعمال کروں گا جن کو یہ نیکی سمجھے گا لیکن نیکی نہیں ہوگی. مظاہر تو نیکی. سورج نکلنے کا وقت ہے، کھڑا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، نیکی نہیں. اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک نوافل ادا کر رہا ہے، نیکی ہے. لیکن حقیقت میں نیکی نہیں کہ یہ وقت ممنوع وقت ہے جس میں نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. فجر کی نماز ہے، فرض پڑھ لیے، سنتیں نہیں پڑھ سکے، فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بظاہر نیکی کر رہا ہے، نیکی نہیں. منع ہے. نبی علیہ السلام نے سورج نکلنے کے بعد سنت پڑھنے کا، سورج نکلنے کے بعد سنتیں پڑھنے کا حکم دیا. فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، کہ جس کی سنتیں رہ گئیں وہ ان کو ادا کرے سورج نکلنے کے بعد. اب یہ خلاف ورزی کر رہا ہے، بظاہر تو نیکی. دوسری بات جو ہے، پہلی بات عقیدہ درست ہونا، دوسری بات شریعت کے مطابق ہونا، تیسری بات نیت درست ہونا. نیت اللہ کو راضی کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے مجلس کے اندر، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت کے گرد بیٹھے ہیں. ایک اجنبی آدمی اندر داخل ہوا، سیاہ داڑھی ہے، سفید لباس ہے، گرد و غبار کے کوئی آثار نہیں. تعجب ہے کہ اگر یہ آدمی یہاں کا ہوتا تو ہم اس کو جانتے ہوتے، اگر سفر کر کے آیا ہوتا تو اس پہ گرد و غبار ہوتا. سلام کیا، حضرت کے ساتھ دوزانو ہو کر شاگردوں کی طرح سے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد سلام کیا، سلام کے بعد بیٹھ گیا. سوالات کیے کہ حضرت اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے وضاحت کی. پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی. اب نبی علیہ السلام سے سوال وہ کرتا تھا، حضرت جواب دیتے، تو نبی علیہ السلام جو جواب دیتے وہ آگے تصدیق کرتا کہ حضرت آپ نے سچ فرمایا. یہ تعجب تھا. پوچھتا بھی ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے. پوچھتا ایسے ہے جیسے نہیں جانتا، تصدیق ایسے کرتا ہے جیسے کہ جانتا ہے. تیسرا سوال کیا کہ حضرت احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کیا ہے؟ مل احسان. حضرت نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس تصور کے ساتھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کی وضاحت حضرات محدثین نے کی کہ اللہ کو دیکھنا تو ممکنات میں سے نہیں. جب اللہ کو دیکھنا ممکنات میں سے نہیں تو جب یہ تصور کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ اللہ کو دیکھنا ہے. کہ طالب علم کو معلوم ہو کہ میں استاد کو نہیں دیکھ رہا لیکن استاد کہیں سے مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ نہ نگاہ اس کی حرکت کرے گی نہ ہاتھ اس کی حرکت کرے گی. جب یہ تصور پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ اللہ کو دیکھنا ہے.
تو نماز کی حالت میں کھڑا ہے، خیال کہاں جا سکتا ہے دوسری طرف؟ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ مجنوں ایک آدمی کے آگے سے گزر گیا جو نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا تو مجنوں آگے سے گزرا. اس نے مجنوں کا ہاتھ پکڑ لیا. عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی سوال کرنا ہوتا تو ہاتھ پکڑتے تھے، کسی بات کی تصدیق کرنا ہوتی تھی تو سامنے والے کی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے تھے. تو یہ جو نمازی تھا اٹھا، اس نے مجنوں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ تجھے خیال نہیں آیا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزر گیا. اس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میرا لقب مجنوں ہے، میں دیوانہ ہوں، تو لہٰذا میں لیلا کے تصور میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے. اگر میں دیکھتا تو میں کیوں آگے سے گزرتا؟ لہٰذا اس زمانے کے لوگ الجھنے والے تو تھے نہیں. اس نے وضاحت کر دی، ہاتھ چھوڑ دیا. یہ تو آج کا دور ہے، آپ وضاحت کرتے مر جائیں لیکن وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں. ہاتھ چھوڑ دیا. مجنوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لی، کہا کہ میرا ایک سوال ہے، میں تو فانی محبوب کے تصور میں تھا، میں نے تجھے نہیں دیکھا، تو حقیقی معبود کے تصور میں کھڑا ہوا تھا، تیری نظر مجھ پہ کیسے پڑ گئی؟ تو لہذا نماز کی حالت اور پھر توجہ انسان کی جائے کہیں اور. اگر یہ تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جو دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، تو خیال کہاں جا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث کہ اللہ نے بڑا کام لیا. ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام اعظم شاگردی پہ ناز بھی تھا. ان کی زندگی کے آغاز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز کی تو الحمدللہ اس دور کے اندر پابندی تھی. نماز عشاء کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک لونڈی سے ان کی محبت چل رہی تھی، اور یہ محبت بھی بس نگاہوں تک اور الیک سلیک تک تھی. نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں محل تھا اس آدمی کا جس کی یہ لونڈی تھی. یہ لونڈی اوپر چھت پہ آ کے کھڑی ہوتی اس وقت میں کہ حضرت آنے والے ہیں. حضرت یہاں سے گزرتے، مغرب کی نماز پڑھ کے آتے تو یہاں کے کھڑے ہوتے، نگاہوں میں عشق کی باتیں ہوتی. عشاء کی اذان ہوتی تو حضرت واپس چلے جاتے، نماز پڑھتے پہ گھر کو چلے جاتے. تو ایسے ایک رات کھڑے نگاہوں میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. اذان کی آواز آئی، فوراً پلٹے کہ اب نماز کے لیے چلوں. جب پلٹے تو دیکھا کہ یہ عشاء کی اذان نہیں تھی، یہ فجر کی اذان تھی. بس جھٹکا لگا کہ انسان کی محبت میں تو ایسا کھڑا ہوا کہ تو نے رب کو بھلا دیا. پوری رات گزر گئی، تجھے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، اور یہاں نماز کے اندر کی رات لمبی ہو جائے تجھے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا. بس اللہ نے اس احساس پہ قبول فرمایا اور امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا. ان تمام کاموں کو چھوڑا اور دین کے اندر لگ گئے تو اللہ نے دنیاوی لحاظ سے بھی خوشحالی عطا فرمائی اور دینی لحاظ سے بھی اللہ نے قبولیت عطا فرمائی. بنیادی بات احسان کہ اللہ کے بارے میں یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو تین باتیں عمل کی قبولیت کے: عقیدہ صحیح، عمل شریعت کے مطابق، اور نیت اللہ کو راضی کرنا. یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ نہایت زبردست ہے، گرفت پوری رکھتا ہے، اپنے نافرمانوں کو اپنی گرفت میں لے گا. الغفور، بہت بخشنے والا ہے. بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے تو کون ان سے پوچھنے والا ہے. تو میں کہ نہایت زبردست ہے، کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. الغفور، بخش دے تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قبولیت والے اعمال اور اپنی بخشش عطا فرماتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ.
میرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 787 80 اور 87 صفحہ نمبر 787 5 لائن پارہ نمبر 29 سورۃ الملک آغاز آیت نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دعوے فرمائے. اپنے وجود کا دعویٰ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کے کمال کا دعویٰ کیا. اللہ نے اس بات کا دعویٰ فرمایا کہ اس نظام کائنات کا مکمل اختیار میرے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے اس بات کا دعویٰ فرمایا کہ میری قدرت سے، میرے اختیار سے باہر کوئی چیز. اس کے بعد دلائل کا آغاز فرمایا. دلیل بیان فرمائی زندگی اور موت سے. موت کا ذکر پہلے فرمایا، زندگی کا ذکر بعد میں فرمایا کہ انسان پر فنا کی کیفیت تھی. مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد زندگی کے مرحلے میں داخل ہوا. یہ زندگی عمل کے لیے ہے، عارضی زندگی ہے اور دائمی زندگی کو بنانے کا ذریعہ. پھر اللہ نے موت دی کہ یہ موت ذریعہ ہے عالم دنیا سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے. جس کا جی چاہے دائمی زندگی کو سنوار لے، اور جو غفلت میں رہنا چاہے وہ اس دنیا کی زندگی میں غفلت اختیار کر کے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بگاڑ لے. فرمایا کہ اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے. رجوع اس کی طرف کرو، پھر دیکھو کہ کیسے رحمتیں تمہیں اپنی لپیٹ میں لیتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دلیل بیان فرمائی. یہ عوارض کی دلیل تھی، زندگی اور موت جو اس کا تعلق خود انسان کے ساتھ ہے. اب اللہ نے یہ ترغیب دی ہے کہ کائنات کو دیکھو، اور اس کائنات کو دیکھنا عقلی لحاظ سے تمہیں اللہ سے آگاہ کرے گا اور اللہ کی معرفت عطا کرے گا. فرمایا الذی وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو طباقا تہ بتہ. کہ اللہ نے یہ جو آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے، اول تو یہ ضروری نہیں کہ یہ آسمان ہی ہے، یہ اس کا نیلا رنگ ہے جو نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آسمان اس سے بھی اوپر ہو. فرمایا یہ آسمان جو تمہارے اوپر ہے، اسے تم دیکھ رہے ہو، یہ صرف ایک آسمان نہیں
بلکہ تہ بتہ 7 آسمان، اور اس سے اللہ کی قدرت کی وسعت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ زمین اتنی وسیع ہے کہ ہم ایک کونے سے دوسرے کونے کو نہیں دیکھ سکتے. پورے دنیا کے ممالک کا دورہ کرنے والے بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پوری زمین کو دیکھ لیا ہے. یہ زمین جس کو تم نہیں دیکھ پاتے، سورج اس سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. پھر یہ سورج صرف اکیلا سیارہ نہیں، بلکہ اتنے سیارے ہیں کہ بعض ایسے سیارے بھی ہیں کہ یہ سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 1,000,000 سورج ایک ایک سیارے میں سما جائے. پھر یہ سیارے، ان کی تعداد کو آج تک گنا نہیں جا سکا. ان ستاروں کی تعداد تو کیا، ان ستاروں کے جھرمٹ ہیں. ان ستاروں کے جو جھرمٹ ہیں، اور ایک ایک جھرمٹ میں بے شمار سیارے ستارے، اور یہ جھرمٹ کتنے ہیں ابھی تک ان جھرمٹوں کی گنتی نہیں ہو سکی، تو ان سیاروں کی گنتی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ یہ تمام چیزیں آسمان کے اندر ہیں، یعنی اس سے نیچے ہیں. آسمان کا پھیلاؤ ان سے زیادہ ہے. پھر یہ پہلا آسمان، پھر نبی علیہ السلام نے اس کی خبر دی. فرمایا کہ یہ جو 7 آسمان تہ بتہ ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں. ان دونوں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. اور اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس فاصلے کو طے کرے تو 500 سال میں اس فاصلے کو طے کرے گا. تو اوسط رفتار کے لحاظ سے یہ 500 سال میں طے ہونے والا فاصلہ، ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے یہ فاصلہ ہے. اور جب یہ فاصلہ ہے 500 سال کا فاصلہ، پھر آسمان کا گھیرا، تو پہلے آسمان سے دوسرا آسمان کتنا بڑا، پھر دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان، تو یہ تصور کرتے ہوئے چلے جائیں. فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. ما کہ یہاں 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک ما استفہامیہ ہے. استفہامیہ کہتے ہیں کہ جس سے سوال کیا جائے. اور ایک ما نافیہ ہے. نافیہ وہ جو نفی کے لیے ہو. ما تری کہ ایک معنی تو یہ بنتے ہیں کہ تو نہیں دیکھتا، یا تو نہیں دیکھے گا، تو نہیں دیکھتا. اور ما سوالیہ ہے، تو اس کے معنی ہے تو نے کیا دیکھا. دونوں معنی یہاں مناسبت رکھتے ہیں. فرمایا کہ ما تری تو نہیں دیکھتا، فی خلق الرحمن رحمان کے پیدا کرنے میں، من تفاوت کوئی فرق. ما تری سوال اگر کیا جائے تو کیا دیکھتا ہے، فی خلق الرحمن من تفاوت رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی فرق، کہ تو نے کیا فرق دیکھا ہے اس کائنات کی بناوٹ میں. فرق سے مراد کیا ہے؟ فرق کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ ان 2 چیزوں میں کیا فرق ہے، لیکن یہاں تفاوت اس معنی میں استعمال نہیں ہوا. یہاں یہ معنی ہوا، یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے ہر کام کے اندر سلیقہ ہے، حکمت ہے. کیا کسی کام میں فرق دیکھتے ہو؟ کوئی چیز ایسی بھی تم دیکھتے ہو جو اللہ نے فضول پیدا کی ہو، خلاف حکمت ہو؟ کہ اس میں کوئی فرق نہیں پاتے کہ کوئی چیز اللہ کی خلاف حکمت نہیں، کوئی چیز فضول نہیں، کوئی چیز فضول نہیں، کسی چیز کی کوئی ترتیب فضول نہیں. انسان اپنے آپ کو دیکھ لے. سر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، پھر اس کے نیچے کا حصہ ہے، ہاتھ ہیں. ہر چیز فائدے کی چیز ہے. اور احساس کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی کسی چیز کا نقصان ہو، معلوم ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. اور یہ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کبھی اور ہی نہیں کیا. تو ایک ایک گردہ کس قدر اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. جب خبر آتی ہے اللہ حفاظت فرمائے فلاں کا گردہ فیل ہو گیا،
اب گردہ فیل ہوا، اس کا علاج کتنی رقم چاہیے اور کتنا خرچ چاہیے، اور اس کے لیے پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایک گردہ اور اس اتنی رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی پہلی کیفیت بحال نہیں ہو سکتی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اور میں اس کائنات پہ غور کرو، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو فضول پیدا ہوئی ہو؟ نہیں۔ کوئی چیز ایسی ہے جس کا آپس میں ربط نہ ہو، ضرورت نہ ہو؟ کہ نہیں۔ یہ ہاتھ ہے، بظاہر آنکھ سے تعلق نہیں، لیکن یہ آنکھ کے بغیر یہ ہاتھ محتاج ہے رہنمائی کا، کہ آنکھ دیکھے گی تو ہاتھ بڑھے گا، اگر آنکھ نہیں دیکھے گی تو ہاتھ کیسے بڑھے؟ تو میں کہ اللہ کے اس نظام پہ نظر ڈالو، کیا کوئی چیز تمہیں فضول اور بیکار نظر آتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ممکن ہے ایک دفعہ دیکھنے سے غلط فہمی ہو جائے۔ فارجع البصر، پس تو پلٹا نگاہ کو، نگاہ پھر ڈال۔ راجع یرجع رجوعا کے معنی ہے پلٹنا، ارجع یرجع ارجان کے معنی ہے پلٹانا۔ تو اپنی نگاہ کو پلٹا پھر ڈال، کہ دیکھ کہ شاید پہلی بار دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، کہیں نہ کہیں کوئی فرق نظر آ جائے۔ فرمایا کہ فارجع البصر، تو پلٹا نگاہ کو، هل تری من فطور، کیا تو نے کوئی شگاف دیکھا؟ کہ یہ آسمان کہ کب سے بنا ہے معلوم نہیں، تمہاری ایک عمارت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کی مرمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا کہ اس آسمان کی طرف نظر کرو، کیا اس میں کوئی تمہیں شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی جگہ پھٹی ہوئی نظر آتی ہے جس کی تعمیر کرنا ہو؟ اتنا عرصہ دراز پھر آسمان لطیف کہ اس کی لطافت اور اس کے اندر کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ پھر شگاف کے ایک معنی تو یہ ہے کہ پھٹی ہوئی چیز، اور شگاف کے دوسرے معنی ہے باہمی ربط۔ تو میں کہ آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک نظر دوڑاؤ، کیا کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جس میں شگاف یعنی ایک چیز کا دوسری سے تعلق نہ بنتا ہو؟ سورج آسمان پر، انسان زمین پر۔ سورج کی روشنی کی ضرورت بھی ہے، سورج کی حرارت کی ضرورت بھی ہے، باہمی ربط ہے کہ زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ بذات خود زمین کو اس آسمان کی ضرورت، اس سورج کی ضرورت۔ کیا سورج بے نیاز ہے باقی اشیاء سے؟ نہیں۔ سورج محتاج ہے کن کا؟ ستاروں کا، چاند کا۔ سورج کو چلنے کے لیے راستہ چاہیے، محتاج ہے آسمانی اس راستے کا جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ سورج محتاج ہے مشرق اور مغرب کا۔ فرمایا کہ کوئی چیز تمہیں ایسی نظر آئے جس کا دوسری چیز سے تعلق نہ ہو؟ فرمایا کہ ایسا نہیں، کہ ان کے درمیان شگاف نہیں، یعنی ایسا ہے کہ بے ربط کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں، ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ مربوط ہے۔ ثم ارجع البصر، ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، دوبارہ دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، ہے کہ ہمارا چیلنج ہے۔ ثم پھر، کہ نگاہ تھک گئی تو یہاں فا کی بجائے ثم، چلو کچھ وقت گزار لو، نگاہ بحال ہو جائے، پھر نگاہ دوڑاؤ۔ ثم پھر، کہ جو اس وقت تو میں جلدی میں تھا، بات سمجھ بھی نہیں آئی، کوئی حرج کی بات نہیں، وقفے کے بعد سے میں کہ ثم پھر، ارجع البصر، تو پلٹا نگاہ کو، کرتین، کرتین، دو بار۔ یہاں معنی ہے کثرت کے، ایک بار نہیں، دو دو بار دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ، یہ دیکھنے کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرمایا کہ یہ ہم بتا دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا۔ ینقلب، پلٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، البصر نگاہ، خاسئا ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔
کہ نگاہ تھک جائے گی، رسوا ہو جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، لیکن کوئی خامی تلاش نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ یہ آسمان اور آسمان میں ستارے، فرمایا کہ کیا یہ فضول ہے؟ نہیں۔ وَلَقَدْ یقیناً یقیناً زینا، ہم نے زینت دی، السماء الدنیا، پہلے آسمان کو۔ دنیا قریب ترین چیز کو کہتے ہیں، اس عالم کو عالم دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ قریب ترین ہے۔ تو یہ آسمان جو سب سے پہلا آسمان ہے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں کہ یہ قریب ترین آسمان ہے۔ فرمایا کہ یہ جو پہلا آسمان ہے اس کو ہم نے زینت دی، بِمَصَابِیحَ، چراغوں کے ساتھ، کہ اللہ نے ستاروں کو چراغ فرمایا کہ چراغوں کے ساتھ ہم نے زینت دی۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان کو، ان چراغوں کو، رجوما للشیاطین، شیاطین کے لیے دھتکارنا، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا عذاب۔ یہاں اللہ نے افادیت بیان فرمائی ستاروں کی، اور قرآن مجید میں جو ستاروں کی افادیت اللہ نے بیان فرمائی، دو فائدے یہاں بیان فرمائے، ایک فائدہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان فرمایا۔ بنیادی طور پر تین فائدے بیان فرمائے ان ستاروں کے۔ پہلا فائدہ، زینا السماء الدنیا، تفریح، کہ انسان دکھی ہے، غم کی حالت میں ہے، افسوس کی کیفیت میں ہے، رات کا وقت ہے، آسمان کی طرف نگاہ کرے، ستاروں کو دیکھے، طبیعت میں بشاشت پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ انسان کے لیے ہم نے زینت کی چیز بنایا ہے، کہ انسان کے لیے فرحت کی چیز ہے یہ آسمان کے ستارے۔ تو فرمایا کہ ایک بڑا فائدہ، انسان کیا ہے، دنیا کے اندر کیا چاہتا ہے، فرحت چاہتا ہے، طبیعت کی راحت چاہتا ہے۔ تو یہ منظر، سفر کر رہا ہے، کہاں جا رہے؟ جی سفر کر رہا ہوں، باغات کی طرف جا رہا ہوں، سرد علاقے کی طرف جا رہا ہوں، خوش مناظر کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے گھر بیٹھے تمہیں بغیر خرچے کے تمہیں یہ راحت عطا، ایک نظر ہی ڈالنی ہے آسمان کی طرف، طبیعت میں فرحت پیدا ہوگی۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ، فرمایا کہ یہ سیارے، یہ ستارے کیا کرتے ہیں؟ جب یہ شیاطین جنات پہلے آسمان کے قریب جانا چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی راز کی بات معلوم کریں، فرمایا کہ وہاں سے ان پر، ان ستاروں سے ان پہ چنگاریاں گرتی، تو یہ رجوماً، دھتکارنے کا ذریعہ ہے کہ شیاطین ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور تیسرا فائدہ، فرمایا کہ ان ستاروں سے تم راستوں کا تعین کرتے ہو۔ صحرا کے اندر ہے، آدمی بھٹک رہا ہے، ستاروں کو دیکھ کر راستے کی پہچان کرے گا۔ آج آپ دنیا کے اندر آپ کے جتنے روٹس بنے ہیں بحری جہاز کے، ہوائی جہازوں کے، یہ انہی ستاروں کی بنیاد پر بنے۔ فرمایا کہ ان سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہیں، کہ اے میری امت والو، زمین پہ چلتے ہوئے تمہیں آسمان کے ستاروں کی ضرورت ہے، آسمان کی بلندیوں کو کراس کر کے جنت میں داخل ہونے والے اس زمین کے ستاروں کی تمہیں ضرورت ہوگی۔ تو حضرات صحابہ کرام کو دیکھو گے، ان سے رہنمائی حاصل کرو گے تو جنت کی بلندیوں میں پہنچو گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کو پیدا فرمایا، بہت سے فائدے، بنیادی طور پر تین، کہ فرحت، شیاطین کا دھتکارنا، اور راستوں کی رہنمائی۔ اور فرمایا یہ جو شیاطین ہیں ان کا یہاں تو دھتکارنا ہے، آسمان کے قریب جانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ بھڑکتی آگ کا عذاب ہوگا جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تعجب کی بات ہے کہ شیاطین آگ سے بنے ہیں۔ بس ایک بات جو یہاں انتہائی قابل توجہ،
کہ شیاطین جنات آگ سے بنے ہیں اور اللہ اس آگ کو ان کے لیے عذاب کہہ رہا ہے۔ عذاب سے بنی ہوئی چیز پہ آگ کیا اثر کرے گی؟ یہاں فرمایا عذاب السعیر، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ایسی ہوگی جو شیاطین کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی، جنات کے لیے۔ اے انسانوں، آگ سے بنی ہوئی چیز اس آگ کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اے انسانوں، تم تو مٹی سے بنے ہو، تم اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو اس پہ غور و فکر کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد